حضور سے کیسی محبت کرنی چاہیے، اس کے لیے ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھ لیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، گفتگو تو بعد میں فرماتے، پہلے کیا عرض کرتے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اور وہ خالی نعرہ نہیں لگاتے تھے، خالی نعرہ، محض نعرہ، بلکہ یہ ان کے دل و جان کی صدا تھی، ان کے اندر کی صدا تھی۔ وہ دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، سیدنا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ملاحظہ فرمایا کہ ثوبان کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوا ہے، زرد پڑا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ثوبان کیا ماجرا ہے؟ آج ہم تمہیں پریشان دیکھ رہے ہیں۔ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج دنیا میں رہتے ہیں، آپ کے دیدار کا جام پیتے ہیں، دل کو سکون آتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے آپ کی مجلس سے اٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی یاد ستاتی ہے، پھر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں اور آپ کی زیارت کا جام پی لیتے ہیں۔ اگر کچھ وقت کے لیے کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر دل پریشان ہوتا ہے، آپ کی یاد ستاتی ہے، آپ کی یاد آتی ہے، پھر آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور دیدار کے شربت دید کا جام پی لیتے ہیں اور پھر سکون پا لیتے ہیں۔ آج ایک خیال نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ کیسا خیال؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں سوچنے لگا، دنیا میں تو جب بھی پریشانی ہوتی ہے، آپ کی یاد آتی ہے تو ہم دوڑے دوڑے آپ کے بارگاہ میں آ جاتے ہیں، شربت دید پی لیتے ہیں۔ روزے قیامت جب جنت میں جانے کا معاملہ ہوگا، آپ جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے اور آپ کے طفیل اللہ تعالی مجھے بھی جنت عطا فرمائے گا، میں بھی جنت میں ہوں گا اور آپ کے غلاموں کے مقام پر ہوں گا۔ اب جنت کے اندر جب آپ کی یاد آئے گی، جب آپ مجھے یاد آئیں گے، آپ تو اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے اور میں غلاموں کے درجے میں ہوں گا۔ اس وقت میں آپ کا دیدار کیسے کر سکوں گا؟ آپ کی زیارت کا جام کیسے پیوں گا؟ بس یہی سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ جنت میں جانے کے بعد اگر میرے آقا کا دیدار نہ ملا، زیارت حاصل نہ ہوئی، تو ایسی جنت میں رہ کر میں کیا کروں گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا ہے، اور یہ نبیوں میں سے، یہ صدیقین میں سے، یہ شہداء میں سے، یہ صالحین میں سے ہیں۔ اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور ان کا ساتھ کتنا بہترین ساتھ ہے۔ گویا اللہ تعالی نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھارس بنا دی کہ اے میرے بندے، اے میرے نبی کے عاشق دیوانے محب، اے میرے محبوب کے غلام، تو پریشان نہ ہو۔ تو آج جن سے محبت کرتا ہے، آج جن کے دامن سے وابستہ ہے، کل قیامت میں ہم تمہیں انہی کے ساتھ رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔